اضطراب نہیں ہے، قلبی یکسوئی بالکل ٹھیک ہے میری، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو حالت آئی ہوئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یعنی اس پریشانی کے موقع پر زبان پر یا دل میں کسی وقت بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بات میرے دل پر نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات ساری؟ تو یہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو نہ کہو کبھی بھی کہ خدایا آزمائش نہ آئے، حالات نہ آئے، حالات نہ آئے، یوں کہو کہ ایسے حالات آئیں جو گزر جائیں پتہ نہ چلے، ایسے حالات آئیں جو گزر جائیں اور پتہ نہ چلے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا زلزلہ آتا ہے، کوئی کیا پریشانی، بندہ سویا رہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، موت کے منہ سے بندہ ایسے نکل آتا ہے، سمجھ نہیں آتی، پاس سے تیز گاڑی گزر گئی ایک لمحے کے فاصلے پر۔ تو یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے بعض اوقات کسی تربیت سے رکھا ہوتا ہے، ہم اس پہ گلہ کر کے شکوہ کر کے اس کے اجر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اجر کو ختم نہ کرے آدمی، متوجہ اللہ رہے، اس میں کوئی خیر ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ رجوع چاہتے ہیں، رجوع چاہتے ہیں۔ بعض دوست اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا، التجا کرتے ہیں، اس دعا اور التجا میں اللہ کو بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کی فریاد اچھی لگتی ہے، اس کی فریاد اچھی لگتی ہے، اس کی پکار اچھی لگتی ہے اللہ کو۔ اور پھر مانگنے میں جب مانگنے پہ آئے تو بخل نہ کرے، پھر خوب مانگے، اور خاص طور پہ جب داعیہ دعا پیدا ہو نا، داعیہ دعا اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جب قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، قبولیت کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ داعیہ پیدا کر دیتے ہیں، پھر یہ مانگتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو پھر اللہ داعیہ پیدا کر دیتے ہیں، داعیہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، جب آپ دنیاوی ضرورتوں کو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہم دنیاوی ضرورتوں کو مانگتے ہیں اللہ سے، تو مانگنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جس طرح بے چین اور بے قرار ہو کر ہم اپنی دنیا اللہ کے سامنے رکھتے ہیں نا، اس کے ساتھ فوری رضا اور آخرت کو سامنے رکھا کریں، رضا اور آخرت کو۔ وقت کیونکہ قبولیت کو ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے دنیا کھلی ہوئی ہے، معاشی مسائل کھلے ہوئے ہیں، دنیا کی ضرورتیں وابستہ ہیں ہم سے، اور اس ضرورت کے پیش نظر اس وقت ہم اتنے دیوانے ہیں، اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک چیز پر، جس کو انگریزی والے کہتے ہیں فوکس ہو جاتے ہیں نا، ایک چیز پہ فوکس نہ ہو پھر، کیونکہ یہ مسئلہ تو بھی حل ہونے لگا ہے، تو جاتے جاتے ساتھ اگلی بات بھی کر لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑے مسائل ہیں اگلے بھی، تو کیونکہ آدمی جب ٹوٹ جاتا ہے نا، دل شکستہ ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، تو اس شکستگی کے عالم میں اللہ جل شانہ اس کی دعا، پکار، فریاد، ان ساری چیزوں کو سنتے ہیں۔ تو بندہ ایسے موقع پر نا، خاص طور پر
ایسے موقع پر اپنے مسئلے خوب اللہ کے سامنے رکھے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر مجھے رات یاد آیا تھا کہ میں آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن، معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن، اختر کو تیرے درد نے پہروں رلا دیا، اختر کو تیرے درد نے. تو بچا بچا کے نہ رکھ، علامہ کہتا ہے، تو حضرت بھائی کیا کہتا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں، نگاہ آئینہ ساز میں. آپ کو اردو اگر صحیح سمجھ آئے نا تو آپ کی روح حجت کرتی ہے شعر پر، کیونکہ اردو میں پوری نہیں آتی نا. تو اقبال کی اردو بھی بہت عالی قسم کی تھی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا آئینہ ہے وہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، شکستہ ہو تو نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے بنایا ہے نا یہ شیشہ، جب شکستہ ہو جاتا ہے اسی نگاہ میں اور زیادہ عزیز ہو جاتا ہے وہ. عثمان صاحب سمجھ گئے بات کو؟ تو بعض اوقات اللہ جل شانہ نا ایک اختیاری مجاہدے کو نا اضطراری میں بدل دیتے ہیں. اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے نا، اختیاری طور پر وہ بنا اختیار نہیں کرتا نا، پھر اس کو اضطراری طور پر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ سمجھ گئے بات کو؟ اختیار میں تھا تو اس نے نہیں کیا، اب اضطرار ہے، اب کرنا پڑے گا. جیسے ابھی کی صحت ہے نا، بیمار ہے، شوگر ہے، اب شوگر ہے تو اس کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے نا، کیونکہ اس کے جسم میں شیرہ پہلے سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شوگر نکالنے کی ضرورت ہے اس سے نا. تو پھر جس وقت بیماری بہت بڑھ جاتی ہے، اختیار میں تھا کہ نہ کھاتا یہ، اب اضطراری طور پر چھوڑنا پڑ رہا ہے. بات سمجھے نا؟ تو اضطراری جو مجاہدہ ہوتا ہے نا، اس میں شکستگی ہوتی ہے. میں بیمار ہوا کچھ عرصہ پہلے، ایسا بیمار ہوا کہ صاحب فراش ہو گیا. تو جو دوائی استعمال کی نا اس سے منہ پک گیا، ہونٹ پک گئے، زبان پک گئی، یا اللہ، گاؤں چلا گیا. تو وہاں میرے بھائی باہر سے آئے ہوئے تھے سارے، تو روز رنگ برنگیاں بریانیاں پکیں، پلاؤ پکیں، کھانے پکیں. تو میں جناب چارپائی پر لیٹا ہوا ان کو دیکھوں، میں کہوں یا اللہ، منہ ٹھیک ہوتا تو چاہو تو کھا لیتے رہے. درد تو ٹانگوں کا اپنی جگہ پر ہے، وہ دوائی سے منہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اب میں دیکھ سکتا ہوں، کھا نہیں سکتا.
میں کہتا یا اللہ اگر یہ منہ ٹھیک ہو نا چھولے لاؤ انڈے لاؤ سب کے لیے اٹھے گا نیچے ریل کو اٹھا کے لاؤ بات سمجھ آ گئی ہے اللہ اکبر یہ بات کیسی بات ہے کسی اللہ والے کی کچھ چوٹ لگ گئی پاؤں پہ نا چوٹ لگی پاؤں زخمی تھا کسی نے بڑا ترس کھایا آپ کو بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی میں آپ تو میں شکر اس بات پہ کہ یہ بیماری شرمگاہ میں نہیں ہے جی 70 والی جگہ پہ ہوتی پھر کیا کر سکتا تھا کیا خیال ہے آنکھ میں آ جاتی تو یہ گناہ حالات ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ گھڑے سے بات چلی ہے یہ تو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کی نا میری مجھے میں اس مجلس میں تھا تو پڑھا تھا تو فرمایا تھا تخت میں ایک کڑھائی صحیح ہونا تخت میں ایک کڑھائی صحیح ہونا یہ ان کو زبان ہے بڑی ٹھیٹ تخت میں ایک کڑھائی صحیح ہونا لیکن من نہ جڑیاں گزریاں مڑ کو پوچھ تجھے تو میں گھڑائی نظر آتا ہوں میں جس طرح گھڑا بنا ہوں نا وہ مجھ سے پوچھ تیرے مرشد کے قدم ویسے نہیں چڑھا گئے پھر قدم پہ چڑھنے کے لیے میں نے بڑے پاپڑ ویلے بڑی مشکلات دیکھی ہیں میں نے آوے دے وچ سڑول کولے ہویاں بھلیا تا محبوباں ہاتھ لائے اصل یہ ہے آوے دے وچ سڑول کولے ہویاں بھلیا تا محبوباں ہاتھ لائے پن سٹاں تو داں مٹی دیا کڑیا تو چڑھدائیں یار دے ڈھاک رضائیں تو چڑھدائیں یار دے ڈھاک رضائیں اوے اساں پن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے اساں پن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے پہلے مارتیاں دی کھالی تے پھر تمہاراں دے ہتھ آئے چکڑے دے وچ گچ مچ تھیوے تے چڑھ چک تے سر کٹائے آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں بھلیا تا محبوباں ہاتھ لائے محبوب نے جب اس کو ہاتھ لگایا ہے نا ایسے ہی نہیں لگایا خوب گڑا لیتے وقت کہ ہم 200 کا گڑا ہوتا ہے اس کو کیسے چیک کرتے ہیں آپ کو میں نے بھیجا تھا آپ پھر غلط لے کر آ گئے تو اس کو چیک کرتے ہیں تو زندگی جو ہے نا ایک نقشے پہ ایسا نقشہ کبھی میدان آئے گا کبھی پہاڑ ہے کبھی موڑ ہے ادھر چڑھاؤ یہ لگا رہے گا یہ زندگی کا سفر ہے اور بندہ مومن کی ادنا سے ادنا پریشانی یہ موبائل ہے نا آپ نے بینک جیب میں ڈالا تھا آپ کو ضرورت پڑ گیا
آپ نے بھول کر بھائی جیب میں ڈال دیا، اب جیب میں تو نہیں ہے۔ اتنی دیر کی پریشانی پر بھی اللہ اجر دیں گے، اتنی دیر کی مشقت پر بھی اجر اللہ کی طرف سے۔ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت گھاٹے والا نہیں، کوئی وقت بھی گھاٹے کا نہیں ہے، کوئی لمحہ بھی نقصان کا نہیں ہے۔ کسی لمحے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ بس اب سمجھ کے پکڑو اس۔ اسی لیے جب بھی کوئی حال آتا نا تو آدمی اپنا اس حال میں کہتے نا ابا اماں پکارتا ہے نا، فریادی ہوتا ہے نا، ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے میرا کچھ کرو، میں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں۔ بہت تھوڑی سی فریاد بندہ اللہ سے کر لے، دل ٹھنڈا کر دیتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سارے غم کو کافور کرنے والے اللہ ہیں۔ اسباب بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کو محتاج ہے، اللہ کو کسی کی احتیاج ہی نہیں ہے۔ تو جہاں تھک ہار کے بندہ آخر میں اللہ کی طرف آتا ہے نا، پہلے آ جائے، پہلے آ جائے اللہ کی طرف، پہلے آ جائے اللہ کی طرف۔ اچھا پتہ نہیں میری نظر پہلے نہیں گئی کبھی اس مسئلے کا، یاد گئی ہے تو کبھی یاد بھی نہیں رہتی بات، بھول جاتا ہوں۔ کل پرسوں میں کسی جگہ پڑھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کہ میں مصروف ہوں، دن کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، فوری فیصلہ دینا پڑتا ہے، معاملات چلانے پڑتے ہیں، رہنمائی کرنی پڑتی ہے، تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، اور وہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، وہ جو 2 رکعت نماز ہے اس میں بہت ساری نیتیں کرتا ہوں۔ جب بہت ساری نیت کر لیتا ہوں تو پہلی نیت اس میں توبہ کی کرتا ہوں، اور دوسری نیت آجات کی کرتا ہوں، شکر کی کرتا ہوں، مدد استعانت کی کرتا ہوں، اللہ سے استخارہ کی کرتا ہوں۔ مجھے 5-6 نیتیں اس میں شامل کر لیتا ہوں۔ تو نوافل میں کر سکتا ہے آدمی، نوافل میں تو کوئی فیصلہ میرے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا، یعنی سارے معاملات اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب صلاۃ توبہ پڑھیے، توبہ کیا مطلب؟ یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، اللہ سے مدد مانگی ہے، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے، تو اپنے ان حالات میں نا 2-4 رکعت نماز روز الگ سے پڑھ لیے کریں، اور تھوڑی سی دیر اللہ سے یاد کر لیا کریں، فریاد کر لیا کریں، یا اللہ میرے اس زندگی کے سفر کی مشقت کو آسانی میں تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ بنا یہ اولاد جو ہے نا، اولاد اس سے بڑا امتحان آدمی پر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اولاد ہوتی ہے جس کو والدین کا احساس نہیں ہوتا، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ اولاد کے لیے کتنا جلتے ہیں، کتنا جلتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں۔
ہماری ان کو زبان میں کہتے ہیں اولاد کی ساڑ جو ہے نا، اس کی جلن بڑی عجیب ہوتی ہے. ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس دعا کو بہت پڑھنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب بیوی اور اولاد جب آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا تو ٹھنڈک میں سارے مسئلے آتے ہیں. ٹھنڈک جب ہوگی نا تو ٹھنڈک میں تو ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں پہنچے گی نا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا اس کو. اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا. کیسے کیا زبردست مضمون ہے. اب ٹھنڈک اللہ نے بنا دی اس کو، ان سے اب ٹھنڈ پہنچے گی، راحت پہنچے گی، ان سے سکون پہنچے گا. تو ہر آن گھڑی عاجز راف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے ان سے سنا کرتا تھا. ہر آن گھڑی، ہر آن گھڑی اب اللہ کی طرف سے اللہ کے فضلوں کو محتاج ہیں. ہر آن گھڑی ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہر آن گھڑی محتاج ہیں، لمحہ بلمحہ محتاج ہیں. ہمارا احتیاج ایسا ہے اللہ کے سامنے کہ کسی کو ختم ہو ہی سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے جہاں بعد میں آؤ پہلے آ جاؤ، بس پہلے آ جاؤ اور خوب سے خوب تر مانتا رہتا ہے، اللہ سے مانتا رہتا ہے. اللہ اکبر.